السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو, آمین. اچھا جی, آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگا, ہم لوگ جب اسکول گوئنگ تھے, یا پہلے تھوڑے ٹائم کی بات ہے, کہ ٹی وی پہ ایک پیڈ ایڈورٹیزمنٹ چلتی تھی. گورنمنٹ جب کسی علاقے کو بجلی کا کنیکشن دیتی تھی یا الیکٹریسٹی سپلائی کرتی تھی, اس طرح کا جو معاملہ تھا, تو ٹی وی پر ایک اشتہار چلتا تھا جس میں گانا چل رہا ہوتا تھا, میرے گاؤں میں بجلی آئی ہے, میرے گھر میں بجلی آئی ہے. تو اسی طرح میں ولاگ جب دیکھ رہی تھی اپنی بہن کا, تو میرے ذہن میں آ رہا تھا میرے گھر میں رائس کوکر آیا ہے. تو فائنلی رائس کوکر پہنچ گیا. موسٹ اویٹڈ کچن آئٹم تھا, بہت انتظار تھا اس کا, ان کو اتنا انتظار تھا, اور وہ اتنی خوش تھی کہ انہوں نے پچھلے 5 ویڈیوز میں سے 3 جو ہیں اپنے ولاگز وہ رائس کوکر پہ ہی بنا دیے. اور جو پہلا ولاگ انہوں نے, جس کو وہ ولاگ کہہ رہی تھی, وہ بیسکلی ایک انٹروڈکٹری ویڈیو تھی رائس کوکر کی, جو کہ 13-14 منٹ میں سے انہوں نے 11-12 منٹ پورا رائس کوکر کی ہی ڈیٹیل دی. اوپر سے ایسا ہے, نیچے سے ایسا ہے, اس کا لیڈ ایسا ہے, اس کی تار ایسی ہے, میرے پاس پہلے رائس کوکر تھا, میں نے ایک اور منگوایا, میری فیملی چھوٹی تھی, بہرحال جو بھی انہوں نے اسٹوری سنائی. اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک پلاسٹک کا فوڈ اسپنر, جس کو وہ کہہ رہی تھیں, وہ بھی دکھایا. بیسکلی وہ اسٹرینر تھا سبزی دھونے کے لیے, پانی نکالنے کے لیے. تو اس کا نوب تھا اوپر, اور اس کو وہ گھما رہی تھیں اور دکھا رہی تھیں کہ یہ فوڈ اسٹرینر ہے, اس میں سبزی بہت اچھی دھل جاتی ہے, نیٹ ہو جاتی ہے. اور اسی ہی ویڈیو میں شاید انہوں نے, یا اگلی ویڈیو میں, اس میں سبزی واش کر کے دھو کے دکھائی, اور ساتھ یہ کہا کہ زندگی میری آسان ہو گئی اس کو استعمال کر کے. ہائے شکر ہے آپ کی اتنی مشکل زندگی میں کوئی آسانی آئی, کوئی بہار آئی. بہت خوشی ہوئی مجھے دیکھ کے, جیسے آپ اس کا اوپر سے وہ نوب گھما رہی تھیں اور دکھا رہی تھیں. اس سے تو بہت سارے ویورز کا نا دماغ بھی گھوم رہا تھا. اینی ہاؤ, موونگ آن. آپ نے اپنے سردیوں کے کپڑے نکالے, گرمیوں کے کپڑے آپ بند کر رہی تھیں. یہ میرے لان کے کپڑے ہیں, میں پاکستان سے بہت لے کے آئی تھی, میں نے یہاں پہ بہت خریدے کھاڑی سے. تو یہ تو ایک عام انسان کو بھی پتہ ہے کہ باہر کے ایسے ممالک جہاں کا ویدر اس ٹائپ کا ہو, جیسا کہ یو کے کا ہے, تو وہاں پہ تو لان کے اتنے کپڑے چلتے ہی نہیں ہیں. لوگ یوزلی گیٹ ٹوگیدرز میں کوئی ایسٹرن کلوتھس یا شلوار قمیض خواتین یا اس طرح کی چیزیں, کچھ لباس پہن لیتی ہیں, ادروائز تو پہنا ہی نہیں جاتا. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ اتنے بڑے سوٹ کیس کپڑوں کے بھر کے, اور یہاں سے بھی لے کے, کیا ان کا مقصد تھا. بہت سارے تو آپ کے کپڑے ایسے لگ رہا تھا استعمال بھی نہیں ہوئے. خیر وہ آپ کپڑے اپنے دکھاتی گئی, لان کے سوٹ آپ باری باری دکھا رہی تھیں, کیمرہ موو ہو رہا تھا, اور ایک جگہ آ کے آپ کا کیمرہ ہلکا ہو گیا. یس, مارکس اینڈ اسپینسر پہ دیکھ لیا تھا میں نے, سمجھ مجھے آ گئی تھی. تو وہ جو کیمرہ ہلکا ہوا تھا, اچھی طرح وہ پنک ٹراؤزرز اور وہ سارا آئی تھنک جو پرنٹڈ تھا آپ کا سارا سیٹ, اچھا تھا, ٹھیک تھا, دیکھ لیا. تو وہ بیسکلی شاید آپ کی نا کپڑے رکھنے کی اور کپڑے اٹھانے کی جو روٹین آپ نے دکھائی تھی وہ تھی. اور اس میں بھی آپ بتا رہی تھیں جی, سیزنل ٹاسک آف ہاؤس وائف, ہاؤس وائف یہ کرتی ہے. ویسے مجھے ایک بات نہیں سمجھ آتی کہ آپ اپنی ہر بات کو گھما کے, اپنی ہر چیز کو گھما کے, ہاؤس وائف, ہاؤس میکر, پاکستانی وائف, پاکستانی کیا اس کو کہتے ہیں, ڈاٹر, یا مطلب سب کچھ ایک ہر چیز کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی گھما کے اپنے اوپر کیوں لے کے آتی ہیں. اور وہاں, اور اس طرح کی بات جب آپ کرتی ہیں تو آپ مطلب لوگوں کے ذہن میں یہ چیز ڈالتی ہیں کہ آپ بہت ایفرٹس کر رہی ہیں, اور بہت بہت محنت کر رہی ہیں, دور پردیس میں رہ رہی ہیں, اور اتنا کام کرتی ہیں, یہ کرتی ہیں, وہ کرتی ہیں, گھر آپ بالکل مینیج کر رہی ہیں, اور مطلب ہر چیز میں آپ اپنے آپ کو اتنا زیادہ اپنی تعریف کرتی ہیں کہ کبھی کبھی وہ بہت زیادہ اریٹیٹنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ جتنی آپ اپنی تعریف کرتی ہیں, تھوڑا سا کریڈٹ اپنے ہسبینڈ کو بھی دے دیا کریں. جیسے کہ آپ اس دن آپ کی اسٹوری میں دیکھ رہی تھی, آئی ایم مسنگ مائی مدر, لیکن میں ان کو بتا نہیں سکتی, وہ پریشان ہو جاتی. پوری دنیا کو تو آپ نے بتا دیا اسٹوری میں لگا کے, تو آپ اپنی مدر کو نہیں بتا سکتی کہ آپ ان کو مس کر رہی ہیں. بائی دا وے آپ کی مدر کافی ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پہ, تو انہوں نے آپ کی کیا اسٹوری نہیں دیکھی فوراً سے, تو وہ یوٹیوب پہ آ جاتی ہیں کمنٹس کرنے. تو انہوں نے آپ کی انسٹاگرام اسٹوری نہیں کیا دیکھی. تو بجائے اس کے کہ پوری دنیا کو آپ بتائیں میں اپنی امی کو مس کر رہی ہوں, آپ اپنی امی کو ڈائریکٹ ہی بتا دیں کہ میں ان کو مس کر رہی ہوں. تو جی بات ہو رہی تھی اپنی تعریفوں کی.
تو ہر چیز گھما پھرا کے اپنے اوپر، گھما پھرا کے اپنے اوپر، تھوڑا سا کسی چیز کا کریڈٹ ہمارے بھائی کو بھی دے دیا کریں. وہ بھی بیچارہ پردیس میں بیٹھا ہوا ہے، نیچرلی وہ بھی اپنے پیرنٹس کو مس کرتے ہوں گے، اپنی بہن کو مس کرتے ہوں گے، اپنا گھر مس کرتے ہوں گے، اور کچھ اسٹرگلس تو انہوں نے بھی زندگی میں کی ہیں. جو بیچارے ڈیوٹی دیتے ہیں 18 گھنٹے کی، نظر ہی نہیں آتے آپ کی ویڈیوز میں، تو تھوڑا بہت کریڈٹ ان کو بھی دے دیا کریں. کیونکہ مرد جو ہے وہ سائلنٹ سیکریفائسز کر رہا ہوتا ہے، وہ ڈھنڈورے نہیں پیٹتا کھڑے ہو کے، میں اس کو مس کر رہا ہوں، میں اس کو مس کر رہا ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. وہ بیچارہ کر رہا ہوتا ہے اور نہ کریڈٹ مانگتا ہے، نہ اس بیچارے کو کریڈٹ ملتا ہے. خیر جی، آگے چلتے ہیں. مجھے کچھ دنوں سے لگ رہا تھا کہ میری لائف میں تھوڑی منوٹنی آئی ہوئی ہے، تو لائف میں تھوڑی چینج آنی چاہیے. اب یہ مجھے اس طرح کی فیلنگ آ رہی تھی، تو میں نے آپ کا ایک بلاگ دیکھ لیا. اس میں آپ نے لکھا ہوا تھا بورنگ لائف کو انٹرسٹنگ کیسے بنا سکتے ہیں. اس دن مجھے تھوڑا سا فیل ہوا کہ واقعی کچھ میرے دیکھنے کے لیے کچھ چیز ملی. تو میں نے آپ کا وہ بلاگ دیکھا پورا. تو اس میں آپ نے اپنا ڈریسنگ ٹیبل کی ڈسٹنگ کی، چیزیں پہلے ساری اٹھائیں، پھر ڈریسنگ ٹیبل صاف کیا اور واپس رکھ دی، اور اس کے بعد رائس کوکر میں پھر آپ چاول بنانا شروع ہو گئی. بلاگ ختم. تو مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ بورنگ لائف کو انٹرسٹنگ کیسے بنانا تھا. اس میں آپ نے کیا بتایا جو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے تھا، کوئی پتہ نہیں. تو پھر میری تو بس انٹرسٹ پھر کیسے ڈیولپ ہوتا. خیر، آگے چلتے ہیں. آپ کی ونٹر ڈریسنگ جو ہے اسٹچنگ آپ کی سٹارٹ ہو گئی، اور آپ نے لکھا تھا مائنڈ ریلیکسنگ ٹائم ود می، اور ساتھ یہ بھی لکھا تھا اسٹچنگ سے میرا مائنڈ ریلیکس ہو جاتا ہے. ونٹر ڈریسنگ اسٹچنگ روٹین آپ کی سٹارٹ ہو گئی. میں روٹین اس لیے لگاتی ہوں نا کہ کوئی چیز مس نہ ہو جائے، ویورز میرے جو ہیں وہ کچھ رہ نہ جائے ان کو بتائے بغیر. تو وہ جی آپ نے کپڑے نکالے، فیبرک نکالا، اور جی کپڑے سینا شروع کر دیا آپ نے. اور اگلے آپ نے جو ہیں وہ اب تقریباً 7-8 بلاگ، جس طرح گرمیوں میں ایک آپ نے وہ اپنا پیلا سوٹ سیا تھا نا، اس طرح اب آپ نے سوٹ سینے کے بلاگز بنا دینے. نیچرلی بنیں گے، ایک دن ایک اسٹچ کریں گی، ایک دن دوسرا، ایک دن تیسرا، آدھی آدھی تو آپ نے 6-7 بلاگز میں ایک شرٹ پوری کرنی ہے. میں وہاں پہ یہ سوچ رہی تھی جب آپ اسٹچنگ کر رہی تھی کہ ماشاء اللہ الحمدللہ آپ کے پاس ہر الیکٹریکل امپلائنس ہے. چاول آپ کے کوکر میں بنتے ہیں بجلی سے، روٹی آپ کی روٹی میکر میں بنتی ہے، ہر چیز آپ کی مشین سے بن رہی تھی. اور یہ بہت اچھی بات ہے، اگر انسان افورڈ کر سکتا ہے تو بالکل لینا چاہیے. لیکن اس کے باوجود جب آپ یہ لکھتی ہیں میں تھک گئی، آئی ایم ویری ٹائرڈ، تھکاوٹ سے میری آنکھیں نہیں کھل رہی، تھکاوٹ سے مجھے یہ ہو رہا ہے، تھکاوٹ سے میری انرجی ڈاؤن ہے، تھکاوٹ سے مجھے کچھ اور ہو رہا ہے، تو جب آپ اتنی دیر بیٹھ کے یہ کپڑے سی رہی ہوتی ہیں، دکھا رہی ہیں، تب آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی؟ وہاں پہ آپ ریلیکس کیسے ہو رہی ہوتی ہیں؟ وہ تو اچھا بھلا تھکا دینے والا کام ہے، اس سے آپ ریلیکس ہو رہی ہوتی ہیں. سمجھ نہیں آئی مجھے. کبھی آپ ریلیکسیشن ڈھونڈتی ہیں اپنی واک میں، کبھی آپ کہتی ہیں ریلیکسیشن مجھے چائے کا کپ پی کے ملتی ہے، کبھی ریلیکسیشن مائنڈ آپ کا ریلیکس ہوتا ہے 2 انڈے کھا کے، کبھی آپ ریلیکس ہوتی ہیں چاکلیٹ پاؤڈر خرید کے، جو آپ کہتی ہیں لیبل ضرور دیکھ لیا کریں خریدنے سے پہلے. اے گڈ ایڈوائس ٹو فار پیپل کہ کوئی چیز خریدنے سے پہلے جی لیبل ضرور دیکھ لیا کریں. پلیز آپ لوگ لیبل ضرور دیکھا کریں، یہ بلاگر برڈ کی ایڈوائس ہے. تو کبھی آپ کو چاکلیٹ پاؤڈر میں سکون مل رہا ہوتا ہے، کبھی آپ کہتی ہیں کہ مجھے شاپنگ کر کے سکون مل رہا ہوتا ہے، کبھی میری فیوریٹ پلیسز پہ جا کے سکون مل رہا ہے. مائنڈ ہی آپ کا ریلیکس آپ کرنے کے چکروں میں پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہوتی ہیں، لیکن آج تک یہ آپ کو سمجھ نہیں آیا کہ ایکچولی آپ کا مائنڈ ریلیکس کب ہوتا ہے. تو زندگی میں اتنی بے سکونی کیوں ہے آپ کے؟ ماشاء اللہ آپ کی ایک لگزوریس لائف آپ گزار رہی ہیں، تو اتنی بے سکونی کیوں ہے کہ ہر چیز میں آپ سکون ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں؟ کیوں نہیں آپ کو کسی چیز سے بھی سیٹسفیکشن ملتی؟ لکھ تو دیتی ہیں آپ سیٹسفیکشن، چکن پورا رکھ کے ہول چکن آپ کاٹتی ہیں، اس کو خود گھر میں کٹنگ کر رہی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ آپ لگا دیتی ہیں سیٹسفیکشن، تو اس میں بھی آپ کو سیٹسفیکشن مل رہی ہوتی ہے. لیکن آپ کو پراپر اوریجنل سیٹسفیکشن کہاں ملتی ہے اور کس چیز میں ملتی ہے؟ وہ آپ نے ضرور بتانا ہے کہ صحیح میں آپ کہاں ریلیکس ہوتی ہیں. کیونکہ ابھی تک آپ کی جتنی ویڈیوز میں دیکھ رہی ہوں آپ کو ریلیکسیشن ہی نہیں آپ کو پراپر مل رہی، اور تھکاوٹ آپ کو اتنی زیادہ ہو جاتی ہے. پہلے تو بھائی ہمارے 8 دن بعد آ کے ویکیوم کلینر چلا دیتے تھے. اب ایک نائس چینج آئی ہے آپ کی ویڈیوز میں کہ آپ ویکیوم کلینر 1-2 دفعہ آپ نے دکھایا کہ آپ خود چلا رہی تھی، گڈ ون. لیکن وہ بیچارے جب نظر آتے ہیں ویڈیو میں، جب اکٹھے آپ ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں تو
انڈا بھی وہ آپ کو چھیل کے دیتے ہیں. یہ آپ نے خود کہا, آپ نے اپنی اسٹوری میں لگایا, میں نے نہیں کہا. تو انڈا تک تو وہ آپ کو چھیل کے دیتے ہیں. تو اس طرح نہ کیا کریں. ڈائریکٹ ہو کے یا انڈائریکٹ ہو کے چیزوں کے بارے میں کمپلین کرنا اور کچھ نہ کچھ اس طرح کا دکھانا کہ کمپلینس اور جس کو کہتے ہیں کہ ناشکری کے زمرے میں آتی ہیں نا یہ چیزیں. کہہ تو آپ دیتی ہیں الحمدللہ فار ایوری تھنگ, لیکن اگر ڈیپلی آپ کے ورڈس کو سنا جائے اور دیکھا جائے آپ کے ولاگس کو, تو آپ اس میں کوئی نہ کوئی ایسا پوائنٹ اٹھا رہی ہوتی ہیں کہ میں بس بہت پریشان بھی ہوں, بہت اسٹرگل بھی کر رہی ہوں, اور میں ہوں, اور میں بس ریلیکس ہونا چاہتی ہوں, تھک جاتی ہوں, طبیعت خراب ہوتی ہے. اریٹیٹنگ ہو گئی ہیں یہ ساری چیزیں, اریٹیٹنگ ہو گیا ہے کانٹینٹ آپ کا. مطلب آپ اپنے ویوز دیکھ لیں, اپنے لائکس دیکھ لیں, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. 600 800 900 لائکس, 500 لائکس, تو اس سے آپ کو مطلب چینج لے کے آئیں نا اپنے اندر, تاکہ ہمیں بھی دیکھ کے آپ کے ولاگس مزہ آئے. کیونکہ آپ کے کیمرہ کوالٹی بہت اچھی ہے, تو اگر آپ اچھے طریقے سے کوئی کانٹینٹ پیش کریں گی تو وہ سب کو اچھا ہی لگے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.